اب تیسری بات کی طرف، اور وہ ہے کہ جلالی صاحب کے نام نہاد امام احمد رضا کے نام نہاد جہاد در حقیقت فساد کی طرف، جس کے بارے میں جلالی صاحب نے کہا کہ وہ 20 محاذوں پہ لڑتا رہا۔ آئیے اس جھوٹی جنگ کی کوئی تفصیل ہم بھی آپ کو سنائیں۔ یہ واضح حقیقت ہے، جنہیں یہ لوگ وہابی کہتے ہیں، خواہ وہ عرب کے سلفی ہوں یا پاکستان کے اہل الحدیث، ہند کے اہل الحدیث، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود برحق مانتے ہیں۔ عرب و عجم کے سلفی اللہ کو معبود برحق اور معبود حقیقی مانتے ہیں۔ رب العالمین اللہ کو مانتے ہیں، خالق اللہ کو مانتے ہیں، مالک اللہ کو مانتے ہیں، رازق اللہ کو مانتے ہیں۔ کبھی اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت اور کسی کی عزت میں ایسا غلو نہیں کرتے جو آج اہل شرک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 2 دن پہلے ہی سیدنا علی کے بارے میں ناشر تبرہ غلام علی کا ایک کلپ دیکھنے کو ملا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، رب سے ڈر کر کہتا ہوں، کفار مکہ کے سارے کفر اور کفار مکہ کے سارے شرک کے بوجھ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور غلام علی ذاکر شیعہ کے اس ایک کلپ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کفار مکہ کا سارا کفر ہلکا ہو جائے گا، اور اس شیعہ رافضی خبیث کا کفر ان سب کے کفروں پر بھاری ہوگا۔ یہ ایسا شرک ہے جس کی مثال کفار مکہ پیش نہیں کر سکتے۔ یہ ایسا کفر ہے جس کی مثال کفار مکہ کے گھر سے بھی نہیں دی جا سکتی۔ یہ ظالم کہتا ہے کہ ہم علی کو کیا مانتے ہیں؟ ہم علی کو معبود مانتے ہیں، ہم علی کو مسجود مانتے ہیں، ہم علی کو پروردگار اعظم مانتے ہیں، اور خود اقرار کرتا ہے کہ میں نصیری نہیں ہوں۔ اس ناشریوں کا یہ طریقہ ہے، جب کسی کو پکڑا جائے وہ دم دباتے ہوئے کہہ دیتے یہ نصیری ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ ناشر تبرہ غلام علی ذاکر مجرم خود کہتا ہے میں نصیری نہیں ہوں، نصیری صرف علی کو خدا کہتے ہیں، اور میں علی کو اللہ کا رازق کہتا ہوں، اللہ کا خالق کہتا ہوں، اللہ کا مالک کہتا ہوں۔ ماننا ہے، علی کو مسجود ماننا ہے، علی کو خالق ماننا ہے، علی کو پروردگار اعظم ماننا ہے، اور علی کو ہی سجدہ کرنا ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ سے بہت اوپر ہے۔ ہم کوئی نصیری نہیں ہے، نصیری تو صرف کہتے ہیں علی اللہ، ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب، علی پروردگار اعظم، علی مولا کل، علی امام حق۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تعالی اللہ عما یقولون۔ یہ مجرم کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، ان ظالموں کا کفر بیان کرنا، ان ظالموں کی خباثت بیان کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ کی قسم اس کے کفریہ جملوں کو کبھی اپنی زبان کے نوک پہ نہ لاتے۔ یہ مجرم کہتا ہے کفر بکتے ہوئے، کفار مکہ کو بات دیتے ہوئے، دنیا بھر کے سارے کافروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کہ تم اللہ کی معراج پوچھنا چاہتے ہو تو اللہ کی معراج یہ ہے، اللہ اپنی داڑھی سے فاطمہ الزہرا کے در پر جھاڑو دیتا ہے اور وہاں پہ سجدے کرتا ہے، یہ اللہ کی معراج ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ علی کو اللہ کا رب کہنے والے، یہ علی کو اللہ کا خالق کہنے والے، یہ علی کو اللہ کا معبود کہنے والے، اللہ کا رازق کہنے والے لوگ ابھی بھی ان کے ساتھ اسلام کی نسبت کو جوڑتے ہیں۔ کائنات میں اس سے بڑا کفر میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں آج تک آپ کے کانوں میں نہیں پڑا ہوگا۔ وہ علی جو اللہ کی مخلوق ہے، وہ علی جو اللہ کے بندے ہیں، وہ علی جو اللہ کے در کے سوالی ہے، وہ علی جو اللہ کے در کے منگتے ہیں، جو اللہ کے در کے جھولی پھیلانے والے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں تو اللہ انہیں شفا دیتا تھا۔
علی کی آنکھیں خراب ہوئی تھی، اللہ نے شفا دی تھی، علی پر اللہ کی طرف سے وقت آنے پر موت طاری ہوئی، شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ وہ اللہ نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ مسجود نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ اللہ کا خالق و مالک اور رازق نہیں ہے، یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ اہل الحدیث جب تک زندہ رہیں گے اہل کفر کے ان کفری عقائد کو برملا جوتے کی نوک پہ رکھ کر بیان کرتے رہیں گے اور اپنے رب کی توحید کا ڈنکا بجاتے رہیں گے۔ اہل الحدیث اللہ کو خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، کسی غیر کو اپنا معبود اور رب نہیں مانتے۔